ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بے نام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ امریکہ کے تمام علاقوں میں اس وقت فرقہ وارانہ فسادات پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک کالے نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کو وہاں کی پولیس نے سر عام قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہاں پر گورے اور کالوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ آج بھی وہاں پر حالات بے قابو ہیں۔ صدر ٹرمپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر حالات قابو میں نہیں آتے ہیں تو وہاں پر پولیس کی بجائے فوج کی تعیناتی کی جائے گی۔ ان کے اس بیان کے بعد واشنگٹن ڈی سی کی جو پولیس سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بناوٹی باتیں کرنے کے بجائے وہ خاموشی اختیار کر لیں تاکہ پولیس کو اپنا کام کرتے ہوئے وہاں کے حالات کو انصاف کے دائرے میں صحیح کر سکیں۔ ان کی بیان کے بعد دنیا بھر کے مختلف میڈیا ذرائعوں میں پولیس سربراہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے وہاں کے سپر پاور صدر کو اس طرح کا بیان دے کر خاموش کرا دیا ہے۔ اس وقت ہم اس بیان کو یہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی پولیس کا جائزہ لیں کہ یہاں پر معمولی سے غنڈوں کی اشاروں پر پولیس کس طرح سے ناچ رہی ہے۔ پچھلے دنوں دہلی کے NRC اور CAA کے جو احتجاجات ہوئے تھے، ان احتجاجات میں ملوث ہونے والے کئی احتجاجیوں کو پولیس نے بلا وجہ گرفتار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 800 سے زائد احتجاجیوں کو جیل میں بھیجا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں کی حکومت کے اشاروں پر یہاں کی پولیس چلتی ہے، جبکہ وہاں کی یعنی امریکہ کی پولیس قانون میں جو ان کے لیے ڈائریکشن دیا گیا ہے اس کے تحت وہ کام کرتی ہے۔ ہاں، اس دوران کچھ پولیس اہلکار وہاں بھی بے ایمانی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر سب لوگ ٹھیک اپنے اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے لگیں گے تو یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں اس لیے دوبارہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہم آج اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں جو حالات ہیں، ان حالات میں جس طرح سے پوری قوم ظلم و ستم کو، پورے ملک ظلم و ستم کو خاموشی کے ساتھ جھیل رہا ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ ہندوستان کے مختلف مقامات سے مجاہدین جہادکاروں کو گرفتار کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ خصوصاً دہلی کے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کئی اسٹوڈنٹس لیڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے، کئی جہادکار سماجی کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ملک میں کہیں بھی کسی بھی جگہ سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ سب کے سب کرونا جیسے بیماری، مہلک بیماری کے ڈر کی وجہ سے خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اس طرح حالات میں حکومت کی مخالفت کریں اور حکومت کو احساس دلائیں کہ کرونا بھلے ہی ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن یہاں کی عوام سوئی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی جہادکاروں کے ساتھ میں ہے۔ وہ اب بھی کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہے، جو ان کے حقوق ہیں، اس کو ادا کرنے کے لیے وہ اب بھی تیار ہیں۔ آج کی جو حالات ہیں، ان حالات میں دوبارہ ہندوستان کے عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اور حکومت کی طرف سے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے معاملتی کے معاملات کو چھپا کر جہادکاروں کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، ان حالات میں جہادکاروں کی تائید میں اب ہندوستان کے شہریوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ موت ویسے بھی آنی ہی ہے، لیکن کرونا سے ہی آئے یہ بھی ضروری نہیں۔ اس لیے ہماری اپیل ہے ہندوستان کے عوام سے کہ وہ اب کرونا کے ڈر سے گھروں میں بیٹھنے کے بجائے جو جہادکار ہیں ان جہادکاروں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے مختلف طرح کے راستے اختیار کریں اور ہندوستان کی جمہوریت کو بچائیں، ہندوستان کے عوام کو بچائیں۔ ناظرین، آج کی بات میں اتنا ہی۔ دوبارہ نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں۔ شکریہ۔